السلام علیکم، شام بخیر دوستوں۔ امید ہے آج کا روزہ آپ سب دوستوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور گزرا ہوگا۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی اور آج تک آئین کی پامالی کا کیا تقابلی جائزہ ہے، اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ سن 47 سے آج تک پاکستان میں ہر ایک حکومت نے، ہر ایک پارٹی نے، ہر ایک مقتدر قوت نے آئین کی فرما روانی کا اور آئین کی بقا کا اور آئین کے قائم ہونے کا بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے نعرہ لگایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ سن 47 سے آج تک پاکستان میں آج تک آئین کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی۔ اس بات کو کوئی بھی کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آج پاکستان کے قیام کے 75 سال کے بعد بھی اگر ملک میں آئین کی حکمرانی ہوتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک کھلا ڈلا اوپن اینڈ شٹ کیس پڑا ہے آج کے دور میں الیکشن کے تنازع کے حوالے سے، جس کو الیکشن کمیشن طول دیتے ہوئے اکتوبر تک کھینچنا چاہتا ہے۔ آئین واضح طور پر ایک بات کا حکم دیتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کو مختلف لات و لیل کے ساتھ، ڈیلے ٹیکٹکس کے ساتھ، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سپریم کورٹ اس کو دائیں بائیں اس بال کو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہمیشہ ہمارے ہاں بالادست قوت، بالادست طاقت آئین نہیں رہا، بلکہ مطلق العنانیت یا اقتدار اعلیٰ آئین کے پاس نہیں رہا بلکہ بوٹوں کے پاس رہا۔ تو ہر عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کو بوٹوں کے وزن کا بھی خاصا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بوٹ ہمارے اوپر گر جائیں اور پھر ہم کچھ ایسا فیصلہ کر بیٹھیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آئین کی حکمرانی کی جد و جہد پاکستان میں کب سے شروع ہوئی۔ جناب محمد علی جناح صاحب نے اپنے دور سے شروع کی۔ محمد علی جناح صاحب کے ارد گرد بڑا ہی حبس زدہ سا ماحول تھا، اور ان کے کارندے دائیں بائیں جتنے بھی بوٹوں والے تھے، ان کی کوشش یہی تھی کہ محمد علی جناح کے جمہوری نظریات اور ان کی سیاسی افکار پروان نہ چڑھیں۔ اس وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جناب محمد علی جناح اپنی طبی عمر اتنی زیادہ نہ پا سکے اور بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے اور بہت زیادہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے سبب وقت سے پہلے اس دار فانی سے روانہ ہو گئے، اور پھر ایک ایسی تاریک رات اس ملک پر چھائی جو آج تک چھائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند انسان تھے، اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ محمد علی جناح کی سگی بہن فاطمہ جناح جناب جب سیاست میں تشریف لاتی ہیں تو ان کو قومی غدار قرار دے دیا گیا اور ان کو اقتدار سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، کیونکہ آئین کو قائم نہیں کرنا تھا، آئین کی بالادستی کو قائم نہیں کرنا تھا۔ مطلق العنانیت کا جو محور و منبع ہے حکمرانی کا، اقتدار کا، اس کو سیاسی حلقہ بندیوں سے اور سیاسی کونوں خدوں سے کہیں دور رکھنا تھا۔ تو اس لیے ہماری 75 سالہ تاریخ میں کو کم و بیش 40 سال سے زائد کا عرصہ تو وہ ہے کہ جو علی الاعلان آئین کو دھتکارا گیا۔ یہاں تک یہ کہا گیا کہ آئین تو وہ ایک 4 صفحوں کا 12 صفحوں کا کتابچہ ہے جس کو پھاڑ کے میں جب چاہوں پیروں کے نیچے رون دوں۔ ایک اور صاحب نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ آئین وہ ہوتا ہے جو کسی بھی جنرل کی زبان سے نکلا ہوا حکم ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے، وہ آئین ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے ذاتی نجی اور اپنی طاقت کے جو مفادات کے جتنے بھی آپ کے نوشنز تھے، انٹینشنز تھے، وہ تو پورے کر لیے۔ قوم کی آپ نے کیا تربیت کی؟ 75 سالوں میں پاکستانی قوم ہر نظم و ضبط سے، ہر قاعدے سے بھاگتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، چھوٹا سا تنازع پولیس کے ساتھ آپ کا چلا جائے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بیلیبل آفینس ہے، اس کے باوجود بھی پولیس کو رشوت دی جاتی ہے۔ یعنی آئین کو اور تعزیرات کو یرغمال بنا کر، بالائے طاق رکھ کر کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ سوسائٹی کا انتہائی بنیادی ادارہ میاں بیوی کی شادی ہے، اور اس شادی میں جب نکاح خواں آپ کے مختلف قواعد و ضوابط کے ساتھ آپ کو تابع کر کے آپ کے دستخط کرا لیتا ہے، تو خدا نخواستہ ان فیملیوں میں جہاں کوئی کسی نہ کسی طرح کے چپکلش شروع ہو جاتی ہے اور سپریشن کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہی باتیں جن کو آپ نے بڑی خوشی خوشی انڈورس کیا ہوتا ہے، ان سے روگردانی کی کوشش کی جاتی ہے، عدالت کو 100 طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف سماجی مسائل میں جب ہمارا سول سوٹ کوئی ہو جاتا ہے تو وکلاء کو بھاری پیسے دے کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئین کو ڈائیورٹ کر کے، تعزیرات کو ڈائیورٹ کر کے، پاکستان پینل کوڈ کے مختلف دفعات کو سیٹ اسائڈ کر کے کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ قومی تربیت جب ہمارے حکام بالا نے، مقتدر قوتوں نے آئین کو یرغمال بنا کر جب قوم کی تربیت ایسی کی تو پوری قوم اسی ڈگر پر چل رہی ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر ادارہ اس وقت ڈس انٹیگریٹڈ ہے، اپنے مرکز سے ہٹا ہوا ہے، آئین کی پامالی کو اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے تمام اداروں کے اپنے اپنے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں۔ آج کیا پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا، چونکہ ہم نے ہمیشہ آئین کے ساتھ غداری کی۔ پھر آخر میں تمام پاکستان کی جمہوری قوتوں نے مل کر، پاکستان کی مخلص قوتوں نے مل کر 73 میں ایک مشترکہ متفقہ آئین دے دیا، اور بڑا کمپریہنسو ڈاکٹرائن اس قوم کو دے دیا کہ کم سے کم اس کے اوپر چلیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 73 کے آئین کے ساتھ آج تک کیا حشر ہوا اور کیا حشر ہو رہا ہے۔ یعنی اداروں کا کوڈ آف کنڈکٹ کوئی معنی نہیں رکھتا، اداروں کی جمہوری اقدار کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف جو طاقت کا محور و مرکز ہے وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہی اٹل فیصلہ ہے، اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے۔ برطانوی پارلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمان کے پاس، ان کی ریاست کے پاس کوئی ریٹن آئین نہیں ہے، کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کنونشنز پہ، ویلیوز پہ، روایات پہ اور مختلف آتے ہوئے جو قدریں آ رہی ہیں سوسائٹی کی، ان کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ جمہوری، بہت زیادہ انصاف پسند قوم ہے۔ اور برطانیہ آج بھی دوسرے عالمی جنگ عظیم کے بعد، تباہ و برباد، شکستہ ریخ ہونے کے بعد، آج بھی دنیا میں اپنا ایک ڈنکا رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے۔ آج بھی اس کی کرنسی دنیا کی ایک سٹیبل کرنسی ہے۔ آج بھی برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کے سٹرونگ پاسپورٹ میں سے ایک پاسپورٹ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے جب چرچل نے دیکھا کہ پوری ریاست جو ہے وہ ادھڑ رہی ہے، اس نے اپنے مشیروں سے جب پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، آپ کے ملک کے عدالتیں ان کنونشنز، ان ویلیوز کو جو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے پرک چھوڑ گئے، بڑے سیدھے سے اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ ملک بہت آگے جائے گا، کبھی اس کا ستارہ نہیں ڈوبے گا، اور نہیں ڈوبا۔ ہم دیکھ لیجئے، ہم نے تجربات کیے، ایک طرف ہم ایک سیاسی جمہوری ملک ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، دوسری طرف اسلامی ریاست ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ یعنی کسی ایک ڈھونگ پر، کسی ایک ناٹک پر، کسی ایک جھوٹ پر ہم نے آج تک اپنے آپ کو پروو نہیں کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان کا اولین معاشی پیراڈائم سودی معیشت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری ساری کی ساری معیشت سود پر ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ کے جو رموز ہوتے ہیں، جو لوازمات ہوتے ہیں، ایک سول سوسائٹی کا، ایک فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ کون سی فلاحی ریاست ہے پاکستان میں؟ ظلم اور بربریت کی انتہا آج بنانا ریپبلک ہے۔ آج کے دن اس بنانا ریپبلک میں پاکستان میں 4 سے زائد لوگ آٹے میں ذلیل ہوتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ اور میں اپنے نظروں سے آج مشاہدہ کیا کہ پولیس کس طرح کسی کو تھپڑ مار رہی ہے، کسی کو لات مار رہی ہے۔ یہ انسانیت کی تذلیل۔ اس طرح تو جانوروں کو جب ہم چارہ ڈالتے ہیں ایسی تذلیل نہیں کرتے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ اور سیاسی ریاست کی، سیاسی حکومت کی تو آپ بات ہی نہ کریں کہ بڑے بڑے جمہوری وزرائے اعظم پاکستان میں گزرے جن کو کان سے پکڑ کر مکھی کی طرف پھینک دیا گیا۔ یہ کون سی جمہوری ریاست ہے؟ تو بنیاد اس کا سب سے بڑا جو ہمارے اس تالاب میں، پاکستان کے تالاب میں جو بنیاد ہے، وہ مرا ہوا کتا پڑا ہے۔ اس کتے کو کوئی پارٹی، کوئی دھڑا، کوئی سیاسی حلقہ نکالنے کی جدوجہد کر ہی نہ رہا۔ ہر ایک یہی جدوجہد کر رہا ہے کہ فقہ کے مطابق جتنے ڈول نکالنے گندے پانی کے نکالتے جائیں، یہ پاک ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے۔ رول آف لا جب پیدا ہوگا، قانون کی حکمرانی پیدا ہوگی، آئین کو مانا جائے گا، آئین کو مستند اور طاقتور ترین ملک کی اساس قرار دیا جائے گا، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک عدالت پشاور میں بیٹھ کر ایک ظالم کے خلاف فیصلہ دے اور اس کے اوپر دوسری بالادست عدالت اس پوری عدالت کو ہی تہس نہس کرتے۔ یہ واقعات، یہ لطیفے، یہ نوٹنکیاں پاکستان میں آپ کو بہت ساری نظر آئیں گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمارے روزے بہت اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ، اور سارے ہمارے لسنرز بھی اور تمام کمیونٹی کے لوگ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے آپ کو مذہبی عبادات سے متصل کر رہے ہیں، ضرور کیجئے۔ لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ سورۃ النمل میں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ کا واضح طور پر، اور سورۃ النساء میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ بڑا واضح حکم ہے کہ عدل قائم کرو ریاست میں، ورنہ یہ ظلم آپ لوگوں کو اس جہنم سے کبھی نہیں نکلنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔